हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। कसीदा बुर्दा शरीफ पूरे का जो आमिल है वो तो बनना, पूरे का पढ़ना एक दिन में 40 दिन में वो ज़रा मुश्किल अमल है। मैं आपको उसके मगज़ दिल का आमिल पहले बना देता हूँ। जो अहबाब हमारे उसमें शुरका में से हैं वो ख़ास तौर पे तवज्जो से ये तरीका सुने। चूँकि कसीदा बुर्दा शरीफ जो है ये शुरू दिन से, जब से अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह मिस्री थे और आप पे फालिज का अटैक होता है और आपको अल्लाह ताला शिफा देते हैं इस कसीदा को लिखने की बरकत से। अब कसीदा लिख कर उसके बाद जो है आपने इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो आपने इसको पढ़ा और सहाबा ने सुना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया और आपको चादर मुबारक दी, जिसकी वजह से बुर्दा, इस कसीदे का नाम, चादर अरबी में बुर्दा कहते हैं, तो ये पड़ गया। अब ये कुछ अशार ऐसे हैं, कलाम ऐसे हैं जिनकी तासीर बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी तो आपको मैं बताऊं, जैसे शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में कसीदा लिखा, जिसे आप उर्दू में समझे नत या कलाम। कसीदा बुर्दा भी आप समझे नत या कलाम है। ये अरबी के अल्फाज हैं, उर्दू के अल्फाज नहीं हैं। उर्दू वालों के लिए उर्दू के, अच्छा, इसके तर्जुमे कई ज़बानों में हुए हैं और हर ज़बान वाले अक्सर इसको अपनी ज़बान में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो लुत्फ़ व मज़ा अरबी में है वो तासीर उर्दू या किसी और ज़बान में नहीं है। तो अब शेख सादी शराजी ने बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, ये लिखकर बार बार सोचते रहे कैसे मुकम्मल हो, कैसे मुकम्मल हो। अब आपको आगे जहन में नहीं आ रहा था जो इसके साथ मिलाया जाए काफिया। आप इसी में सोच व फिक्र में सो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और आप ख्वाब में पूछते हैं सादी परेशान क्यों है, तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अशार लिखे हैं आपकी शान में लेकिन मुकम्मल नहीं हो रहे। का क्या लिखा है? का ये लिखा है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। तो आपने फरमाया ये लिखो सल्लु अलैहि व आलिही, कि आप और आपकी औलाद पे भी सलाम हो। अब आप देखिए कि ये कसीदा, उसका अपना एक लुत्फ और अपना एक फ़ायदा और अपना एक अफादियत है। ये कसीदा बुर्दा जो है, इसका ये जो आपको हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी, ये मदीना में आपके सामने दिया था, इसका चल्ला उन लोगों को मैंने, मदीना शरीफ में ही मैंने इसको पहली मरतबा मेरे जहन में ये तरतीब आई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब को इसलिए दे रहा हूँ कि ये दिल कहलाता है, इसके अंदर इतनी ताकत है। अगर आप इसके सही आमिल बन जाएं तो आप पूरे कसीदा बुर्दा शरीफ के आमिल तकरीबन बन जाएंगे और आपके अमल में आ जाएगा। आप पूरे को पढ़ा करें लेकिन चलना इसका कर लें। अब ये वो जो दिल है उसका कि मैं 2011 की बात है तो शेख अब्दुल रहमान बिन सालेह अल शैबी जो चाबी बरदार का है उनके घर बैठा हुआ था, तो उनके घर में उन्होंने कहा शब जुम्मा में आना है लाजमी। शब जुम्मा में, मैंने कहा शब जुम्मा में मैं आ जाऊंगा। कहा हमारे यहाँ मजलिस होती है कसीदा बुर्दा शरीफ की। तो मेरे जहन में यह था कि कसीदा बुर्दा शरीफ की जो महफिल होती है अरबों के यहाँ, अब ये चाबी बरदार काबा अरब हैं, मक्के के लोग हैं, हम तो पाकिस्तान में महफिल करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बिदआत इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर लोग एक्शन अजीब मारते हैं, वरना जिक्र रसूल करना, नत या कलाम पढ़ना इबादत है, लेकिन गानों की तर्ज पे, गवैयों की तर्ज पे, फिर उसमें जो है ना अजीबो गरीब किस्म की हरकत करते हैं, इसलिए हम उसको बिदअत कहते हैं, वरना तो जिक्र रसूल सुन्नत है। महफिल करना, मिलाद शरीफ की, नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद को बयान करना इबादत है। तो मैंने जब उनके मुंह से सुना कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो जिक्र होगा और कसीदा बुर्दा शरीफ की शक्ल में, तो मैं बड़े ज़ौक़ के साथ गया। बल्कि हमारे ये इस्लामाबाद की, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुक शॉप है सईद बुक बैंक, आपने देखा होगा, तो उसका मालिक मेरे साथ था, वो भी चल पड़ा। बैठे हम वहाँ, तो वहाँ बड़े अरब बैठे हुए थे इस तरह बड़े हॉल में। तो मुझे दो भाई हैं ये शैबी जो ख़ानदान है, तो इन्होंने मुझे अपने बीच में बैठा लिया, दोनों भाइयों ने, एक इधर बैठा। अब इन्होंने कसीदा बुर्दा ऊंची आवाज से पढ़ना शुरू किया और सही
ترنم کے ساتھ، اور عرب ہے اور زبان بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، لہجہ بھی، اور ساتھ قصیدہ بھی عربی میں ہے۔ اب مولا یا صلی، وہ سارے پڑھ رہے ہیں جی، عرب جتنے بیٹھے تھے پڑھ رہے ہیں، ساتھ یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ سارا جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ یہ محفل رہی، اور میں بڑا حیران تھا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عرب لوگ نعتوں کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ یہ صحیح چیزوں کو مانتے ہیں جو سند کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے والد نے بتایا، ان کے والد نے شیخ بصیری سے ہمارے جو دادا تھے رشتے میں، انہوں نے ڈائریکٹ اجازت لی تھی۔ شیخ بصیری آپ خود مانتے ہیں کہ جو ولی ہوگا مکے تو گیا ہوگا نا، جو ولی ہو مکے نہیں جائے گا، مدینہ نہیں جائے گا، اور جو مکے میں جائے، اس زمانے میں تو یہ چیزیں زیادہ تلاش کی جاتی تھی، آج کل رش بڑھ گیا ہے، پھر وہ چابی بردار سے ملتے تھے، کعبے کا دروازہ اکثر کھلتا تھا، یا ان کو تو کہنے لگے کہ ہمارے دادا جو تھے وہ شیخ بصیری سے انہوں نے ڈائریکٹ اجازت لی تھی اور سنا تھا اس طرح۔ شیخ بصیری نے یہاں بھی بیٹھ کے سنایا تھا مطاف میں، اور ہمارے دادا، یعنی ہمارے جو دادا، جو بھی مطلب کتنی نسلوں کے بعد، لیکن دادا، انہوں نے ہمارے دادا کو سنایا تھا۔ اب کعبے کے اندر، چونکہ مدینے میں تو شیخ بصیری سنا چکے تھے نا پہلے خواب میں نبی علیہ السلام کو، مکے کی نسبت رہتی تھی، تو وہ آپ نے یہاں سنایا تو شیبی خاندان نے سنا، وہ آگے اس دن سے قصیدہ بردہ اس خاندان میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ مشکلات کے حل کے لیے، اور جب بھی ذکر رسول کرتے ہیں، شان رسول بیان کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک سب سے افضل جو طریقہ ہے شان رسول بیان کرنے کا، وہ قصیدہ بردہ شریف ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے یوں ہاتھ پکڑ کے کہ میرے والد نے مجھے بتایا اجازت کے ساتھ، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس طرح کا۔ تو گویا کہ آپ کی نسبت جو سن رہے ہیں، جن کو میں اس کی اجازت دے رہا ہوں، آپ کی نسبت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ تک پہنچ رہی ہے، لیکن بڑے مقدس جگہ سے ہو کر، یہاں سے مکے جا رہی ہے نسبت، کعبے سے ہو کر پھر وہاں پہنچ رہی ہے۔ اب یہ پھر مجھے کہنے لگے کہ ہمارے دادا کو شیخ نے فرمایا تھا کہ جب یہ میں نے شعر پڑھا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عجیب خوشی کے ساتھ کھل گیا تھا، اور یہ شعر جو ہیں یہ اس قصیدے کے دل ہیں، دل، اور جو بندہ جو انسان اس شعروں کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا۔ اب وہ شعر کون سے ہیں؟ فرمایا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ حبیب ہیں اللہ کے، جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، اور ہر غم میں، یا غم ہے یا آنے والا ہے، ان سب سے نجات ہمیں ملے گی ان کی برکت سے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ وہ کہنے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیچ میں بتا دیں، ان کے پاس ان کے مرید آئے کچھ جو ان سے صحیح بیعت کا سلسلہ تھا اور ان سے ذکر لیتے تھے۔ کہا حضرت آپ نے اتنے عرصہ ذکر بتایا لیکن ہم پہ روحانیت کھلی نہیں ہے، یعنی ہمیں محسوس نہیں ہوتا چلوں کا۔ آپ نے فرمایا تم نے قصیدہ بردہ ہی نہیں پڑھا ابھی تک، جاؤ قصیدہ بردہ شریف پڑھو۔ اب انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کو چلا کیا، اس کے بعد وہ آئے، کہنے لگے حضرت ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں ہر چیز پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، ہر چیز پہ اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ قصیدے کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا شعر، یہ باطن کو کھول دیتا ہے، انسان کی باطنی آنکھ کھول دیتا ہے، باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کو پہلے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو شعر ہے هو الحبیب الذی، یہ جو آدمی دل پہ ہاتھ رکھ کے، دل کا مریض ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو
11 بار پڑھ کے یوں پھونک دینا، اللہ اس کے دل کے مرض کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ پانی پہ دم کر کے جیسے پئیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ کسی بیماری کے لیے آپ اسے 70 بار پڑھ کے دم کر لیں، آپ پئیں شفا ہو جائے گی۔ پریشان ہیں بہت زیادہ، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، فالج کسی پہ ہے، اب قصیدہ بردہ تو ہے ہی فالج والوں کے لیے، آج کل بلڈ پریشر اور فالج ان دو کے مریضوں کے لیے قصیدہ بردہ سب سے بہترین علاج ہے، یا سنیں بھی پڑھیں بھی، دونوں چیزوں سے۔ تو یہ جو ہے یہ آیت، اس کو اپنا چلہ بنا لیں، اپنے معمول میں لے آئیں، اپنے چلے میں لے آئیں، آپ اس کو پہلے پڑھیں 313 مرتبہ، شب جمعہ سے آغاز کریں ہمیشہ اس کو، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ شب جمعہ سے آغاز کرنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 40 دن پورے کریں، اور یہ پڑھتے رہیں۔ اور اس کا ایک اور طریقہ، جو چلہ اس کا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک چادر کملی جسے بولتے ہیں، چاہے پتلی ہو چھوٹی ہو یا رومال ہو جیسے لوگ مونڈے پہ رکھتے ہیں، وہ رومال جو ہے اپنے کندھے پہ یا سر پہ رکھ کے پڑھے۔ ایک بردہ سے انسان کی نسبت قائم ہوتی ہے۔ اب یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جتنا پڑھیں اس چادر پہ دم کرتے رہیں، جتنا پڑھیں اس چادر پہ دم کرتے رہیں، اور 40 دن اس چادر پہ یہ پڑھ کے پھونکتے رہیں، انشاءاللہ جس مریض کے سر پہ بھی رکھیں گے اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ آپ جہاں بیٹھیں اوپر بیٹھ کے علاج کریں، اللہ شفا دے گا لوگوں کو۔ کیوں ایک بزرگ تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی موتیے کی وجہ، اور کچھ مسئلہ ہوا، تو خواب میں انہیں کہا گیا کہ ان سے جا کر بردہ لگواؤ، بردہ آنکھوں پہ لگواؤ، قصیدہ بردہ۔ تو وہاں گئے تو ان سے کہا کہ بردہ جو ہے آپ میری آنکھوں پہ لگانا، تو بردہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ وہ چادر امام شریف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی سال رہی ہے، جب تک زندہ رہے وہ رہی ہے، لیکن بعد میں کہاں گئی کسی کو نہیں پتا۔ تو کہا کہ وہ چادر لگائیں، چادر، انہوں نے کہا میرے پاس چادر تو ہے نہیں کوئی، کہا بردہ کا مجھے خواب میں حکم ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا رکو، وہ اندر گئے، جا کے قصیدہ بردہ لکھا ہوا تھا وہ لایا، اور لا کے ان کی آنکھوں کے ساتھ مس کیا، اللہ نے آنکھوں کی بینائی واپس کر۔ اور یہ مستند واقعات لکھے ہوئے ہیں، اللہ کرنے پہ قادر ہے۔ ہم تو نہیں کہتے کہ ہمارے ہاتھ سے ہوگا، اللہ کرنے پہ قادر ہے، جس کو اللہ شفا دے دے، لیکن جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس کی سوچ و فکر صحیح ہوگی، اللہ اسے شفا بھی دے گا۔ تو اس کو 313 مرتبہ 40 دن پورے کریں، اور شب جمعہ سے آغاز کریں اور 40 دن پورے کریں اور پڑھیں اس کو۔ یہ 313 اول آخر اس کے درود ابراہیمی پڑھیں، انشاءاللہ یہ آپ کے عمل میں آ جائے گا۔ اور ان شعروں کو آپ روزانہ پڑھا کریں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا یہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا آگے بھی اور شعر کو یاتے ہیں، آپ کچھ یاد کر لیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، آپ کو غم کبھی نہیں آئے گا، پریشانی کبھی نہیں آئے گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا جاری کر دے گا، مرجع الخلائق بنا دے گا، محبوب جو مخلوق بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تسخیر الناس کر دے گا۔ اس کی اتنی افادیت ہے، اس سب کو بیان کرنا بھی انسان کے لیے محال ہے کہ قصیدہ بردہ کے اندر اللہ نے اتنی چیزیں پنہا رکھی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔